لوگ جھچک جھچک کے بات کرتے ہیں سیان۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں، وہ آئے، کہنے لگے ایک صاحب مجھے کہتے ہیں جی آپ نے بیان کیا کہ غوث اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے تو ساری رات سوتے نہیں تھے۔ تو میں نے کہا جاہل آدمی ہے، اس نے قرآن پاک نہیں پڑھا، جاہل ہے، مطلق جاہل ہے جس نے یہ لفظ کہے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کریم کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ساری رات یا سجدے میں گزار دیتے ہیں یا قیام میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ سے پوچھو اب معاذ اللہ کہ وہ سوتے نہیں، پوچھو رب کریم سے کہ یا اللہ تو کہہ رہا ہے وہ ساری رات یا سجدے یا قیام میں رہتے ہیں تو وہ آرام نہیں کرتے، پوچھ اللہ سے۔ تو فٹافٹ لوگ شکوے کا دروازہ کھولتے ہیں، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب معراج کا مہینہ آتا ہے تو پمفلٹ چھپنے لگتے ہیں، اخباروں میں خبریں لگنے لگتی ہیں، مضمون آنے لگتے ہیں، اور اب سوشل میڈیا پہ مختلف ذرائع سے نہیں جی خواب میں گئے تھے وہ تو بس حضرت جبریل کو دیکھ کے آ گئے، اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا حضرت جبریل کو تو یہاں بھی حضور دیکھ سکتے تھے، یہاں بھی تو روز آتے تھے۔ حضرت جبریل 24,000 مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کتنی مرتبہ؟ بول کے بتائیں، بول کے کتنی مرتبہ؟ 24۔ میں ہمیشہ آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا، لیکن میلاد اور معراج کے موقع پر ضرور کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے۔ یہ موقع ایسا جس پہ اللہ نے بھی کہا سبحان اللہ جی، تو یہ موقع اس طرح کا ہے، اس پہ نہیں خاموش رہیں۔ سنیں، حضور نے تو ایک دن کہا تھا حضرت جبریل سے کہ آپ کو بھی میری رحمت سے کوئی حصہ ملا کہ نہیں؟ تو جناب جبریل عرض کرنے لگے حضور بڑا ہی ملا ہے۔ فرمایا کیا ملا؟ عرض کرنے لگے حضور میں بڑا پریشان رہتا تھا کہ جو ابلیس کا حال ہوا ہے خدا نہ خواستہ کسی اور کا نہ ہو جائے۔ تو یا رسول اللہ جب سے آپ آئے، آپ جب سے مبعوث ہوئے اور میں وحی لے کے آنے لگا تو میرا ذکر بھی قرآن پاک میں آ گیا اور مجھے پاک ہو گیا۔ جس کا قرآن میں ذکر آ گیا ہے وہ دوبارہ اب گمراہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنا قرب ہی عطا فرمائے گا۔ تو حضور مجھے بھی فیض ملا ہے، آپ کے کرم سے 24,000 بار آئے حضرت جبریل نبی پاک کی خدمت میں، حضور کی خدمت میں آئے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں کہ حضرت جبریل، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے لے جائے، اللہ کرم فرمائے۔ تو کہتے ہیں باب جبریل کے پاس کھڑے ہوتے تھے، حضرت جبریل آگے نہیں جایا کرتے تھے۔ خواجہ غلام فخر الدین سیالوی فرمایا کرتے تھے، میں نے خود دیکھا، محبت میں کہتے تھے، کہتے میں نے خود دیکھا ہے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، کہتے باتیں بھی آہستہ آہستہ کر رہے تھے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے۔ کہتے میں نے خود سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، ذرا سی آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ بھائی حضرت جبریل تو دربان ہوتے تھے میرے مصطفیٰ کریم کے۔ حضور فرماتے میں گیا، یا رسول اللہ کس طرح؟ مسلم شریف میں 3 جگہ حدیث ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے تم نے دین پڑھا ہے، 3 جگہ۔ حضور فرماتے میں براق پہ بیٹھا تو جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا، اور سرکار فرماتے ہیں جب میں اڑ رہا تھا نا وہاں سے اڑتا ہوا جا رہا تھا 1000 میل کی بلندیوں پر، 1000 فٹ کی بلندیوں پر، مسلم ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں سے نظر نیچے کی تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے، نماز کون پڑھتا ہے؟ زندہ کے مردہ؟ بیٹھ کے کھڑے ہو کے؟ کون؟ حضرت۔ تو یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ آج تک مسئلہ بنا ہوا ہے، آج تک مدینے جانے والے سے لوگ کہتے ہیں ادھر بیٹھ کے پڑھ لو سلام، وہ دور کھڑے ہو کے درود شریف پڑھ لو، معاذ اللہ ان کو کون سا سنتا ہے؟ میں نے کہا چپ کر، اپنا عقیدہ سنبھال کے رکھ، قسم اللہ کی عزت کی، یہاں ہمارے دکھ سنے جاتے ہیں، مداوا کیا جاتا ہے، ہمیں سلام کا جواب ملتا ہے، اس لیے تو ہم بار بار آتے ہیں، اس لیے تو پلٹ پلٹ کے آتے ہیں۔ چپ کر، تو اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھ، ہمیں میرے مصطفیٰ کریم نے بلایا ہے، اور جنہوں نے بلایا ہے کوئی ایسے ہی بلایا ہے؟ روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں، کہاں بیٹھ کے نظریہ تو نے؟ یہ صحیح مسلم ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں جب مسجد اقصیٰ میں نبیوں کو جماعت کرانے گیا تو حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود تھے، اور فرماتے ہیں جب میں 6 آسمان پہ گیا تو جناب موسیٰ وہاں بھی موجود تھے۔ مسلم میں 3 جگہ حدیث ہے کہ 3 جگہ حضرت موسیٰ کو دیکھا، وہ قبر میں بھی تھے، بیت المقدس میں بھی تھے، 6۔ یہاں ایک اور بھی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور سے پہلے پہنچ گئے، ہاں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ اپنی سپیڈ سے جا رہے تھے،
اور نبی پاک براق کی سپیڈ سے جا رہے تھے. اگر حضور بغیر براق کے جاتے تو جناب موسیٰ سے پہلے پہنچتے. وہ چونکہ اپنی نبی کی سپیڈ براق کی سپیڈ سے زیادہ ہوتی ہے تو حضور فرماتے میں گیا, میں نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی, اس لیے امت کو سبق دیا ہے کہ تم یورپ والوں کے برتن مانجنے کے لیے نہیں ہو, تم دنیا کی قیادت کرنے کے لیے ہو. اپنے آپ کو بڑا کرو, اپنے اوپر محنت کرو, اس لیے کہ سارے نبیوں کی قیادت تمہارے نبی نے کرائی ہے. اگر امامت ان کی ہے تو امامت ان کی امت کی بھی ہے. امت کہتی ہے کہ میں ان کے برتن مانج کے یا ان کو تلاشیاں دے کے تو بس ان سے میرا تعلق رہنا چاہیے. نہ, امت مسلمہ نے قیادت کرنی ہے. پھر میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان. پھر حضور فرماتے ہیں میں نے دوزخ بھی دیکھی. بڑی تفصیلی باتیں ہیں, انشاءاللہ میں کرتا رہتا ہوں, کرتا رہوں گا. حضور فرماتے ہیں میں نے جنت بھی دیکھی. اور واپس تشریف لائے تو حضور نے بتائی بھی کہ میں نے کس کس کا مکان دیکھا ہے. حضور فرمانے لگے عمر میں نے ایک بڑا پیارا گھر دیکھا, بڑا خوبصورت تھا. ایک خوبصورت آنکھوں والی حور بھی وہاں بیٹھی تھی. تو میرا دل کیا میں گھر اندر سے جا کے دیکھوں. جب میں وہاں گیا نا تو دروازے پہ تیرا نام لکھا تھا. دروازے پہ اساں بھی اپنے اپنے بوے تے لکھیا ہے, اپنی اپنی مرضی دا نام. اگے ایک بندے دی پھٹی لگدی سی, جدوں سڑک بندی سی نا ہن تیناں دی لگدی ہے. ایک نے خصوصی کاوش کیتی ہے, ایک نے بنا کے دیتی ہے, ایک جڑا انہاں نوں کہن گیا بھی بنا دیو. 3 بندیاں دی پھٹی. تے میں کہ انہاں نوں پوچھو پیسے کولوں لائے جے, کیا خیال ہے آپ کا؟ پیسے کس کے؟ نہیں تہاڈے ہے نہیں, تساں دسنا ہی نہیں. پیسے کس کے, پھٹی کس کی؟ کیوں بھائی جب پیسہ آپ کا ہے تو پھٹی کا کیا مطلب ہوا؟ پھٹی وہ لگائے جو مالک ہے. جنت کے ہر درخت میں میرے نبی کے نام کا کلمہ لکھا ہے, اس لیے کہ حضور جنت کے مالک ہے صلی اللہ ہو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عمر میں گیا, بڑا پیارا مکان تھا, حور بھی بیٹھی تھی. تو میں نے دیکھا کہ اندر سے دیکھوں, جب میں دروازے پہ گیا تو تیرا نام لکھا تھا. تو میں نے کہا میں نہیں اندر جاتا, عمر جلالی آدمی ہے, یہی نہ کہ میرے گھر میں بغیر اجازت خود ہی قانون بنایا ہے کہ اجازت لے کے جانی چاہیے, اور خود ہی بغیر اجازت چلے گئے. تو عمر میں نہیں گیا. اللہ اکبر. امام سیوطی کہتے ہیں حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی آواز آنے لگی. جب بندہ کھل کے روتا ہے تو آواز نکلتی ہے, اتنا روئے کہ آواز آنے لگی. کہنے لگے یا رسول اللہ میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا, اگر مجھے اللہ نے جنت میں مکان دیا ہے تو وہ تو آپ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے. تو حضور میں آپ پہ غیرت کھاتا. اور سنو یارو, اللہ اکبر, میرے حضور معراج سے واپس آئے تو واپس آ کے حضرت فاطمہ کی بات نہیں چھیڑی, جناب مولا علی کی نہیں, حسن اور حسین کی نہیں. ترمذی پڑھو, نبی پاک نے حضرت بلال کو بلایا, فرمایا تو کیا کام کرتا ہے؟ حضور میں نوکری کرتا ہوں مصطفیٰ کے دروازے کی. فرمایا نہیں کوئی خاص کام کرتا ہے؟ حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے بلال میں جب معراج کی رات جنت گیا ہوں تو میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے. حضور معراج پہ بھی جائے تو غلاموں کی بات, معراج سے آئے تو بات غلاموں کی. بات یہ نہیں کی کہ میں حسن کی, حسین کی, فاطمہ کی, علی کی بات کروں. فرمایا بلال میں نے وہاں تیرے چلنے کی آواز سنی, کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور میں نے کیا کرنا ہے. ایک دن آپ نے فرمایا تھا جب وضو کرو تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی, ہر وضو کے ساتھ تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. حضور فرمانے لگے بس اسی برکت سے اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی.